السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لولی مائنڈ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دنیا کے 10 خوبصورت ممالک کون سے ہیں۔ تو 10ویں نمبر پر آتا ہے اسکاٹ لینڈ۔ اسکاٹ لینڈ برطانوی ٹاؤن کی حکومت کی ایک ممبر کونسل ہے اور برطانیہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ ایک خوبصورت اور طبعی حسنوں سے بھرپور علاقہ ہے جس میں پرتش کی پہاڑی مناظر، جھیلیں اور سرسبز کشتیں شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی خوبصورتی کو اس کی وسیع پریوں اور بلند پہاڑوں کے مناظر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں کے قدیم قلعے اور تاریخی شہر بھی اس کے تاریخی اور فرہنگی وراثت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کا فن، موسیقی اور کلچر بھی مشہور ہے اور اس کا تعارف دنیا بھر میں اپنی وزٹ کرنے والوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ تو اس کے بعد 9ویں نمبر پر آتا ہے کینیا۔ کینیا جنوب مشرقی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے جس کی رسمی زبان سواحلی اور انگریزی ہے۔ یہ ملک مشہور سرزمینی جذبوں، جنگلوں، سواحل کی خوبصورتی اور وحشی جانوروں کی بھرمار کی وجہ سے معروف ہے۔ کینیا کا علاقائی فرہنگ اور ان کی قومی رقص اور موسیقی کو بھی شامل کرتا ہے، جیسے کہ تائیبانڈو اور گیتھری، اور جو دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ کینیا کی خوبصورتی مخصوصاً اس کے جنگلوں، پھولوں کی مور، جبل کینیا کے قریبی کوہوں کی پانی کی نیلم سڑکوں اور کینیائی سواحل کی سفید ریتوں سے مرتب ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یونان۔ گریس یا یونان جنوب مشرقی یورپ کی جزیرہ دار کریٹک سمندر کے قریب واقع ایک ملک ہے۔ یونان اپنی خوبصورتی طبیعت، شاندار ساحلوں، جنگلوں، جبلوں اور آئینی تاریخ کی وجہ سے معروف ہے۔ اس کی کچھ خوبصورتی عناصر میں شامل ہے۔ یونان کے جزائر، کھلاڑی علاقے اور آبشارات واقعی خوبصورت ہیں جو طبیعت کے دل کو چھو جاتے ہیں۔ یونان کے ساحلی علاقے بہت خوبصورت ہیں اور لذت بخش ساحلی جلوں کی خوشبو کیا جاتا ہے۔ یونان کی تاریخی میراث میں دنیا کی پہلی ڈیموکریسی، فلاسفہ جیسے افلاطون اور ارسطو کی فکری تجدید اور کلاسیکی ادب شامل ہے۔ یونان میں یونان معماری کی خصوصیات سمجھائی جاتی ہیں جس میں چاندنی معبد، پارتھنن کی عجائب الشان مسجد اور آثاری کئی موزوں معماری کی مثالیں ہیں۔ تو دوستو 7ویں نمبر پر آتا ہے اٹلی۔ اٹلی جنوبی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جو ایک موشی اور تاریخی تاریخ کے ساتھ منسلک ہے۔ اٹلی کو فن کی کنجی کہا جاتا ہے اور یہ ملک کی تاریخی وراثت کی معماری، فن اور فلسفے کی خوبصورتی کا مرکز ہے۔ اٹلی کا تاریخی میراث میں رومن اثرات کا بھرمار ہے جس میں رومن کالائسیمز، فورمز اور ایمفی تھیٹر وغیرہ شامل ہیں۔ اٹلی کی خوبصورتی طبیعت میں جلوئی سمندر کنارے، پہاڑوں کی موجودگی اور الپائن جلوئی مناظر شامل ہیں جو سیاحوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اٹلی مشہور ہے اپنی موزائک کھانے کی خاصیت سے اور وہاں پاسٹا، پیزا، گلاس اور آئس کریم جیسی اشیاء میں ماہر ہے۔ اٹلی میں فن اور ثقافت کی تنوع پر پریشانی ہوتی ہے جہاں پر لویرا دا فنچی کا عجائب گھر اور میوزیمز وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا جو جنوبی نیوزی لینڈ کے قریب ترین جزیرے کے چھوٹے سے چھوٹے قارہ کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک خوبصورت ملک ہے جس میں فرازی مناظر، خصوصی طور پر پلاجے اور ساحلی علاقوں کی زندگی اور خوبصورتی کا ایک بہترین مظاہرہ پایا جاتا ہے۔ جنوبی سمندری ساحلی خوبصورتی،
جنوبی سمندری ساحل کی خوبصورتی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ سفر کنندگان اس علاقے کے چمکتے ہوئے سمندر کے کنارے جایا کرتے ہیں، جہاں پیسے کی ریگن کی کچھ معروف شاطر تصاویر شائع کی گئی ہیں۔ آسٹریلیا میں جنوبی کوئنز لینڈ، نیو ساؤتھ ویلز اور وکٹوریہ جیسے ریجنز میں جنگلوں کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ یہاں کے جنگلوں میں کئی غیر معمولی جانور اور پودے پائے جاتے ہیں جو کہ دنیا بھر کے دیگر جگہوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کوہا پاشی فن، قدیم اور تعلیم اصولوں کو ظاہر کرتا ہے جو آئندگی کی تاریخ کا حامل ہے۔ ان کے آرٹ اور کلچر سے محبت کرنے والے لوگ ان کی خوبصورتی اور قدیمی تعلیم کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے کینیڈا۔ کینیڈا کو طبی خوبصورت اور شاندار مناظر کا ملک مانا جاتا ہے، اور یہ مملکت وسیع روایتی طور پر جنوب میں ایشیائی مناظر اور شمال میں قطبی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ کینیڈا میں بے شمار جھیلیں، ندیاں اور آبشار پائے جاتے ہیں جو جلوائی مناظر کی زندگی کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ راکی جبال، کوسٹل جبال اور اڑنے کے سلسلے کینیڈا میں طبی خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں کے جبال کے قلعے اور برف سے بنے پیکس بھی دلکش مناظر فراہم کرتے ہیں۔ کینیڈا کی جنگلی علاقے بھی ان کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہ کینیڈین راکیز، بینف جبال اور ایپالاچین پہاڑیں شامل ہیں۔ کینیڈا کا شمالی حصہ بھی ایک خوبصورتی کا مظاہرہ کرتا ہے جہاں قطبی مناظر اور برفوں کی شانداری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کینیڈا میں کئی قبائلی جماعتیں اور ان کی زندگی کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے والے کوہا پاشی فن کے کارکن موجود ہیں، جن کا آرٹ، قدیم تعلیم اور ثقافت سیاحوں کو متع فراہم کرتے ہیں۔ کینیڈا میں کئی قیمتی پتھر جیسے کہ المونائٹ، امیتھسٹ اور ڈائمنڈ وغیرہ کے اماکن پائے جاتے ہیں جو زیورات بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوستو، چوتھے نمبر پر آتا ہے آئس لینڈ۔ آئس لینڈ کو آدمی کی خوابوں کا جنت کہا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو کوئی کمیابی میں نہیں رکھتا۔ یہ ایک سیر کرنے والوں اور تاریخ دوستوں کے لیے خوابوں کا ملک ہے، جہاں طبیعی حسن، جیولوجیائی انوکھائی اور مختلف فصول کی تبدیلیاں ایک آسمانی خواب کی طرح ہیں۔ آئس لینڈ کی خوبصورتی کے اہم جوانبی عناصر ہیں۔ برفانی مناظر۔ آئس لینڈ کی برفانی مناظر کامیابی سے بھرپور ہیں۔ برف کی موسمی تبدیلیاں اور برف کی چادر سبزی کو ایک طبیعی خوبصورتی کا حسین منظر پیش کرتی ہیں۔ آئس لینڈ میں پیدا ہونے والے جیولوجیائی انوکھے فارمیشنز کی بنا پر آبی مناظر کامیابی سے بھرپور ہیں۔ پہاڑی سمندروں اور جھیلوں کی طرف سفر کرنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئس لینڈ میں طبیعت کی تنوع ریشے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ جواہرات کی کھانوں کی جھلک، گرمائی کھلونے کے جنگلات اور پانی کے جھیلیں۔ آئس لینڈ میں طوفانی طبیعت کے اثرات کی تبدیلیاں اور دیگر جشنی مناسبتوں کی مناظر عام پر دیکھے جاتے ہیں، جیسے کہ آئس لینڈک ہرا، جو آئس لینڈ کی روایتی لباس اور موسیقی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ شمالی روشنی یعنی آروورا بوریالیس آئس لینڈ میں شام کی طرح رات کو نورے کھانے والی ایک جادوئی مصنوعات کا سلسلہ پیدا کرتی ہے۔ آئس لینڈ کی خوبصورتی کو واقعی کمال کی مناظر کہا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، تیسرے نمبر پر آتا ہے ناروے۔ ناروے ایک خوبصورت ملک ہے جو اپنی طبیعتی حسن، جبلوں، ساحلوں اور فیورڈوں کی خاص خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ناروے کی معمولی طرز پر پاکیزہ ہوا، سفید برفوں اور پیداواروں کی خوبصورتی بھی مشہور ہے۔ ناروے میں جبلوں کی بارشوں اور برف کی چادر کی خوبصورتی مشہور ہے۔ ناروے کی ساحلی سرحدوں پر پیداواروں کی آرام دہ دیاروں کے جلوسوں کی خوبصورتی بھی مشہور ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد آتا ہے
سوئٹزرلینڈ ایک خوبصورت ملک ہے جو اپنی طبعی حسن، جبلوں، دریاؤں، جنگلوں اور قرون کی قصور کی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایک سیاحت کا مقصد ہے جو لوگوں کو اپنی انوکھی طبیعتی خوبصورتی اور معماری جوان دیتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کے اہم عناصر بہت زیادہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی بلند جبلوں کی طبعی خوبصورتی نمایاں کرتی ہے، جیسے کہ میٹر چھتیکا میں جون میٹرمائٹر اور دیگر جبلی قمم جیسے مونٹ بلانک اور موئنٹ کلمات پر ہیں۔ دریاؤں اور جھیلوں کی خوبصورتی: سوئٹزرلینڈ میں پانی کی جیومائل نمائشیں ملتی ہیں، جیسے کہ جنیوا کے دریا، انٹرلاکن کی برینز جھیل اور زوریخ کی زویرخ جھیل، جو سیاحوں کو خود میں اپنی خوبصورتی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں قرون کی قصور، کراؤن ہوٹلز، چرچز اور کسیروں اور تاریخی عمارات کی معماری کی بنیاد ڈال کر خوبصورتی کو اضافہ کرتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں پیداواروں کے آرام دہ دریاؤں کے جنگلات اور پہاڑی مناظر بھی خوبصورتی کا حصہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں سرمائی موسم میں سکی اور اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ تو دنیا کا نمبر 1 ملک جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ نیوزی لینڈ کو مانا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ ایک جنوبی پیسفک مملکت ہے جو اپنی طبعی حسن، جبلوں، ساحلوں، جنگلوں، جھیلوں اور جیو پرکھوں کی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ اس کی بے مثال طبیعتی خوبصورتی اور مناظر نے اسے سیاحوں کا پسندیدہ مقام بنا دیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں بلند جبلوں کی خوبصورتی، جیسے کہ ساؤتھ آلپس، کوئنس ٹاؤن اور فرانس جوزیف لینڈ کا ممکن بناتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی ساحلی خطوں پر سفر کرنے والوں کو بہترین سمندری خوبصورتی ملتی ہے، جیسے کہ کورومانڈل کوسٹ، ٹائپونیز اور کریبی کوسٹ وغیرہ۔ نیوزی لینڈ میں جنگلات اور جنگلی حیات کی خوبصورتی بھی زیر اہتمام ہے۔ یہاں کے جنگلات اور پکڑنے والے خزانے کو دیکھنے کے لیے معمولی طرز پر سیاحوں کو بلاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں فیورڈز کی خوبصورتی کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ میلفورڈ ساؤنڈ اور میلٹن ساؤنڈ، جو دریا کے سمندری خلیجوں کو جبلوں کے درمیان میں پیش دیتی ہیں۔ خون کی سمس کی خوبصورتی نمایاں کرتی ہیں، جو میں حکاریہ ہوائی جزیروں کے لیے ایک مقصد ہے۔ نیوزی لینڈ میں تاریخی شہرین جیسے کہ ویلنگٹن، کرائسٹ چرچ اور دنیدن میں قدیم معماری اور تاریخی قلعے شامل ہیں، جو سیاحوں کو دلفریبی سے لبھاتے ہیں۔